ایک شہر جسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی صبح آخری ہوگی۔ ایک بندرگاہ جہاں پر سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ دو جہاز ایک ایسی لائن پر چل رہے تھے جہاں پر چلنا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صرف ایک غلط موڑ اور ہزاروں زندگیاں اس کے پیچھے بند۔ صرف چند سیکنڈ کی خاموشی، پھر ایک ایسا زوردار دھماکہ جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ صرف ایک شاک ویو جس نے ہزاروں گھروں کو دھول بنا دیا، اور صرف ایک لمحے میں پورے شہر کی تاریخ بدل گئی۔ دنیا نے ایسا نان نیوکلیئر دھماکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، کیسے ایک چھوٹا سا فیصلہ پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق بن گیا۔ نائنٹین 1917 میں پہلی عالمی جنگ جو اپنے چوتھے سال میں داخل ہو رہی تھی۔ یورپ کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی، ہر طرف لڑائی، تباہی اور ریسورسز کی شدید کمی تھی۔ لیکن ہماری کہانی یورپ کی نہیں ہے، بلکہ ہماری کہانی ہے ہیلی فیکس، کینیڈا کا ایک چھوٹا سا بندرگاہی شہر جو بہت ہی پرسکون اور امن پسند ہے۔ ایک دن ہر چیز بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ لوگ اپنے کام پر جا رہے تھے، مزدور لوڈنگ کر رہے تھے، اور بچوں کے اسکول کی دیر سے کلاس شروع ہونی تھی، اس لیے وہ گھر پر تیار ہو رہے تھے۔ کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ چند ہی منٹ بعد یہ شہر دنیا کی سب سے بڑی نان نیوکلیئر ایکسپلوژن دیکھنے والا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار نے ہی ہیلی فیکس کو ایک اسٹریٹجک سینٹر بنا دیا تھا۔ روزانہ یہاں سے کانوائز یورپ کے لیے نکلتے تھے۔ ویپنز، ایمونیشن، فوڈ، میڈیسنز، جنگی سپلائی، سب کچھ اسی بندرگاہ سے جاتا تھا۔ بیڈ فوڈ بیسن شہر کا محفوظ اور گہرا واٹر زون، جہاں 20 سے 30 شپس ایک ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر قافلے بنا کر برطانیہ روانہ ہو جاتے تھے۔ جنگ نے اس شہر کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھا دی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خطرات بھی بہت زیادہ بڑھا دیے تھے۔ 6 ستمبر 1917 کی صبح ایک فرانسیسی جہاز ہیلی فیکس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ کوئی عام کارگو شپ نہیں تھا، یہ لٹرلی ایک فلوٹنگ بومب تھا۔ اس کے اندر بھرے ہوئے تھے TNT، پکرک ایسڈ، گن کاٹن، اور اوپر کی سائڈ پر بنزول اور انتہائی آتش گیر لیکوڈ۔ کل ملا کر 300 ٹن سے زیادہ ایکسپلوزیو مٹیریل، اتنا مٹیریل کہ بعد میں جو ایٹم بم ہیروشیما پر پھینکا گیا تھا یہ اس کے تقریباً 5ویں حصے کے برابر طاقت رکھتا تھا، اور یہی جہاز چپکے سے ہیلی فیکس کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسی دوران دوسری ڈائریکشن سے ایک نارویجن امدادی شپ MV ایمو بیڈ فورڈ بیسن سے باہر نکل رہا تھا۔ آج اس تنگ بندرگاہ میں یہ دونوں شپس ایک دوسرے کے راستے پر تھے، اور کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ اگلے چند منٹ میں کیا ہونے والا ہے۔ ہیلی فیکس کی یہ بندرگاہ بہت زیادہ تنگ ہے، یہاں پر موڑ لینا، سگنل سمجھنا اور رائٹ سائڈ پر رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مونٹ بلاک صحیح راستے پر تھا، لیکن ایمو جلدی میں غلط سائڈ پر آ گیا تھا۔ دونوں جہاز سگنل ہارنز بجاتے ہیں، ایک نے رائٹ کا سگنل دیا اور دوسرے نے لیفٹ کا۔ دونوں سمجھ نہیں پائے، بندرگاہ بہت زیادہ تنگ تھی، شپس ہیوی تھے، موڑ لینا آسان نہیں تھا۔ ایمو کا اگلا حصہ مونٹ بلاک کی سائڈ میں گھس گیا۔ ٹکر بہت بڑی نہیں تھی، لیکن خطرہ بڑا تھا۔ ٹکر کی وجہ سے بنزول کی بیرلز ہل کر نیچے گر گئیں، بنزول بہنے لگا، وہاں پر چنگاریاں اٹھیں اور فوراً وہاں پر آگ پیدا ہو گئی۔ مونٹ بلاک کے عملے کو سب پتا تھا، وہ جانتے تھے کہ جہاز ان مینیجیبل ہو چکا ہے۔ آگ اگر ہولڈ روم تک پہنچتی ہے تو پورا شہر ختم ہو جائے گا۔ لوگ ساحل پر کھڑے یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک بڑی آگ لگی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، وہ ایک جلتے ہوئے بم کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جہاز آہستہ آہستہ ہیلی فیکس کے پیئر 6 کی طرف ڈرفٹ ہو رہا تھا، اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ چند ہی منٹ بعد ایک ایسا دھماکہ دیکھنے والے ہیں جو ان سب کی تاریخ بدل دے گا۔ مونٹ بلاک آگ پکڑ چکا تھا، جہاز آہستہ آہستہ ہیلی فیکس کے پیئر 6 کی طرف ڈرفٹ ہو رہا تھا۔ لوگ ساحل پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، کچھ لوگ شوق میں، کچھ کیوریوسٹی میں، اور کچھ موبائل کیمرہ کی طرح اس زمانے کے نوٹ پیڈز اور بینوکولرز لے کر کھڑے تھے۔ 1917 میں فائر انسیڈنٹ بہت عام تھے، لوگوں نے پہلے بھی کارگو شپس میں اور باقی شپس میں آگ دیکھی تھی، اس لیے وہ سب سمجھ رہے تھے کہ فائر فائٹرز آئیں گے اور آگ بجھ جائے گی اور سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ آگ نارمل آگ نہیں تھی۔ اس جہاز کے اندر کیا تھا وہاں کے شہریوں کو معلوم نہیں تھا، اور یہاں تک کہ ہیلی فیکس کے کچھ سولجرز کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس جہاز کے اندر آخر کیا ہے۔
آگ ہول روم تک پہنچنے والی تھی۔ عملے کو یہ پتا تھا کہ جہاز ایکسپلوڈ ہوا تو پورا شہر صفائے ہستی سے مٹ جائے گا، اس لیے وہ فوراً لائف بوٹس میں بیٹھ کر دوسری طرف نکل گئے۔ جاتے ہوئے وہ بار بار چلا رہے تھے، رن رن، شپ از گوئنگ ٹو ایکسپلوڈ، مگر لینگویج بیریئرز، کنفیوژن، نوائز اور لوگوں کی اپنی اگنورنس کے باعث کسی نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ شپ کے لوگ پینک کر رہے ہیں، جب آگ لگتی ہے خوف تو آتا ہے، یہ سب اس لیے کر رہے ہیں۔ 1917 کا ہیلی فیکس، تقریباً 60,000 کے قریب آبادی والا شہر، جب ماؤنٹ بلوک آگ کے ساتھ ڈرفٹ ہو رہا تھا تو وہاں کے لوگ ساحل پر کھڑے یہ منظر دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ بچے اسکول جاتے وقت رک گئے، خواتین گھروں کی کھڑکیوں سے دیکھنے لگیں، مزدور اپنے کام چھوڑ کر پیئر پر آ گئے، یہاں تک کہ سولجرز بھی کیوریوسٹی میں نزدیک آنے لگے۔ انسان کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ جب کوئی بھی خطرہ ہمارے قریب آتا ہے تو کیوریوسٹی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہاں پر یہی کیوریوسٹی ہزاروں جانوں کی دشمن بن گئی۔ ماؤنٹ بلاک اچانک سے ایک پیور وائٹ لائٹ میں ایکسپلوڈ ہوا، اتنی برائٹ لائٹ کے بعد میں لوگ کہتے تھے کہ جیسے سورج زمین کے قریب آ گیا ہو۔ ایک شوک ویو نکلی جو 1000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے شہر کی طرف بھاگی۔ جو لوگ جہاز دیکھ رہے تھے وہ اسی لمحے ایویپریٹ ہو گئے، جسم مٹی بن گئے، کپڑے دھول میں بدل گئے، پورا جہاز ہوا میں صاف غائب ہو گیا۔ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ 1600 گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں ایک لمحے میں اڑ گئیں۔ لکڑی کے گھروں کو شاک ویو نے چورا کر دیا تھا۔ ریل گاڑی کی پٹڑی اپنی جگہ سے اڑ کر الٹ گئی۔ شہر کے 2 علاقے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ 90% شہر شیشوں کے ٹکڑوں سے بھر گیا۔ بعد میں یہ ریکارڈ ہوا کہ 50,000 لوگ اس دھماکے سے متاثر ہوئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا وہ واحد حادثہ ہے جس میں اتنے بڑے پیمانے پر ایک ہی واقعے میں لوگوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ بلاسٹ کے وقت زیادہ تر لوگ کھڑکیوں میں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ شاک ویو نے کھڑکیاں توڑی اور شیشے کی دھاریں سیدھی لوگوں کے چہروں میں گھس گئیں۔ نووا اسکوٹیا کے ساحل، حتیٰ کہ USA کے کچھ علاقوں میں بھی اس لاؤڈ ایکسپلوژن کو محسوس کیا گیا۔ بلاسٹ نے شاک ویو کے ساتھ ساتھ ایک لاؤڈ ساؤنڈ ویو پیدا کی جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ چند سیکنڈ کے لیے ہر بندے کو دکھنا بند ہو گیا تھا، ہر انسان نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کچھ لوگوں کو صرف سفیدی نظر آ رہی تھی، کچھ کو لگ رہا تھا جیسے پورا شہر دھند میں لپٹ گیا ہو، کچھ کو اپنے بچوں کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہیلی فیکس کا ماحول کچھ ایسا ہو گیا تھا جیسے کسی نے پورے شہر میں میوٹ بٹن لگا دیا ہو۔ ریلوے ٹریک کا ونسنٹ کولمین ایک ورکر جو اپنی ہٹ میں بیٹھا کام کر رہا تھا، وہ بھاگ سکتا تھا، وقت تھا، موقع تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام کارگو شپ نہیں ہے بلکہ یہ SS ماؤنٹ بلاک شپ ہے۔ اس نے ٹیلی گراف پر ایک آخری میسج بھیجا: ہولڈ اپ دا ٹرین، ایکسپلوژن ایٹ ہیلی فیکس، دس ول بی مائی لاسٹ میسج۔ یہ تاریخ کا واحد ٹیلی گراف ہے جس نے ایک جان لے لی، لیکن ہزاروں جانوں کو اس نے بچا لیا۔ چند سیکنڈ بعد ریل کی پٹڑی مکمل طور پر وہاں تباہ ہوگی اور ونسنٹ کولمین وہیں پر ختم ہو گیا۔ بلاسٹ کے بعد ٹیلی فون پولز مکمل طور پر گر چکے تھے، وائرز ان کی مکمل طور پر جل چکی تھی اور گھر ملبہ کے ملبہ بن چکے تھے، اور شاک ویو کی وجہ سے گیس پائپ لائن مکمل طور پر پھٹ چکی تھی۔ ہیلی فیکس کے ہاسپٹل ایک لمحے میں بھر چکے تھے۔ ڈاکٹرز اور نرسز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سب سے پہلے کس کو بچائیں، اور پھر اسی کے بعد آسمان سے ایک نئی مصیبت آ پڑی۔ ہیلی فیکس میں اس بلاسٹ کے 12 گھنٹے کے بعد ایک سنو سٹارم آ پڑا، برف کا ایک طوفان جس میں تیز ہوائیں، شدید برف باری، فریزنگ ٹمپریچر ہائی ہو گیا، روڈز مکمل طور پر بند ہوگی، ریسکیو اور زیادہ پھر اس وجہ سے سلو ہوگی۔ یہ تاریخ کے سب سے عجیب ترین واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے کہ پہلے ہی ایک شہر میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہو اور چند ہی گھنٹوں بعد ایک برف کا طوفان اس کے اوپر آ پڑا ہو۔ اس طوفان کی وجہ سے جلتے ہوئے گھروں میں برف جمنے لگتی ہے، ریسکیو کا کام تقریباً رک جاتا ہے اور زندہ لوگ کولڈ ایکسپلوژر کی وجہ سے مرنے لگتے ہیں۔ اگلے 2 دن اس شہر کے لیے قیامت خیز تھے۔ شہر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں بلاسٹ کا اثر نہ پہنچا ہو۔ بعد میں ہوئی گنتی کے مطابق 1800 لوگ اس واقعے میں مرے، 9000 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، 25,000 لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایک ایسا شہر جو کل تک پرسکون تھا آج ایک جنگ زدہ کھنڈر لگ رہا تھا۔ ہیلی فیکس کے کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ جرمن اٹیک ہوا ہے کیونکہ اس وقت جنگ جاری تھی اور جرمن سب میرینز اٹیک اس زمانے میں بہت عام تھے، لیکن یہ حملہ نہیں تھا، یہ انسانی غلطیوں، کنفیوژن اور جنگی دباؤ کا ایک پیور رزلٹ تھا۔
اس بلاسٹ کے بعد ہیلیفیکس شہر مکمل طور پر بدل چکا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باہر سے بھی مدد آنے لگی۔ جب حکومتوں کو اس بلاسٹ کا پتہ چلا تو ٹورنٹو اور نیو یارک نے امدادی ٹیمیں فوری طور پر بھیج دیں، اور بوسٹن نے تو اتنی تیزی سے رسپانس دیا کہ آج بھی ہیلیفیکس کرسمس کے موقع پر بوسٹن کو ایک ٹری گفٹ کرتا ہے شکریہ کے طور پر۔ اس انسیڈنٹ کے کچھ عرصے کے بعد ہیلیفیکس نے خود کو دوبارہ سے کھڑا کیا۔ 1 سال کے اندر کھنڈر صاف کیے گئے، گھر دوبارہ بنائے گئے، بندرگاہ بحال ہوئی، نئے حفاظتی قوانین بنائے گئے، اور مستقبل کے لیے شپ ٹریفک رولز کو دنیا نے دوبارہ دیکھا۔ یہ حادثہ صرف ہیلیفیکس کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق چھوڑ گیا، جو آج بھی پڑھایا جاتا ہے کہ صرف ایک غلط فیصلہ ہزاروں زندگیوں کے برابر ہو سکتا ہے۔ ایسی ہی نالج بیسڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔